تو اکثر بچے اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنی ماں کو گھور کر دیکھتے ہیں، لہجہ سخت کر لیتے ہیں۔ اگر ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آ جاؤ، کیا ہے امی آ رہا ہوں، ایسا چیخیں گے ماں کے اوپر، یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، اتنی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، دودھ کی شکل میں اپنا خون جگر پلاتی رہی، تم رات کو اٹھ کے سوتے جاگ جاتے تھے، تمہارے والد سوتے رہتے تھے، ماں تمہیں پوری پوری رات اپنے کندھے سے لگا کر ٹہلتی رہتی تھی۔ کسی احسان کو مانو گے بے شرم ہو یا نہیں مانو گے؟ اور ماں کے سینے پہ چڑھ کے باتیں کرتے ہو، ماں کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتے ہو۔ آج تمہاری شادی ہو گئی، تمہاری بیوی نے تمہاری نفسانی خواہشات کیا پوری کی؟ تم بیوی کو پیٹ کے پیچھے لے کے ماں کے سینے پہ چڑھ کے بدتمیزی کرتے ہو۔ تمہیں ماں کے آنسو نظر نہیں آتے، لیکن بیوی سے، اپنی ماں سے کہتے ہو کہ امی آپ نے میری بیوی کو رلا دیا۔ کوئی حیا شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے؟ ماں کو کمزور سمجھنے والوں، یاد رکھو میدان محشر میں بہت برا انجام ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہو جائے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے فرمایا کیا اس نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھا؟ عرض کیا رسول اللہ پڑھا ہے۔ سرکار تشریف لائے، فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ہیں؟ عرض کی اس کی والدہ ہیں، اس سے ناراض ہیں۔ فرمایا بلاؤ۔ خیر وہ ماں آ گئی، سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ جو یہاں غلمٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیوی کے زلفوں کے اسیر، اس کی آنکھوں کے کاجل میں ڈوب گئے جھیل کے اندر، اور ماں کو ایسے کیڑے کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ غور سے سنو، تمہیں ماں دوسری نہیں مل سکتی، بیوی دوسری مل جائے گی، ماں نہیں مل سکتی۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کی، میں معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ وہ اماں گھبرا گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ٹھنڈی ہے، یعنی اگر تم راضی نہیں ہوگی تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس عورت نے کہا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ سرکار نے فرمایا جا کر دیکھو۔ صحابہ نے آگے بتایا الحمدللہ کلمہ پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر سرکار نے ایک مختصر خطبہ دیا جس سے اس کی ماں ناراض ہو، جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یہ بات داڑھی والوں کو بھی میں جانتا ہوں، داڑھی امامہ ہے، سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں بیویوں کی غلامی کے اندر۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ باہر نکلتے ہو لوگ تمہارے ہاتھ چوم رہے ہیں اور تم گھر میں جا کے ماں سے بدتمیزی کرتے ہو داڑیاں رکھ کر۔ کوئی شرم نہیں آتی تمہیں؟ علم دین سیکھ رہے ہو پھر بھی ماں سے بدتمیزی کرتے ہو، بے شرما۔ جا کے ماں کے قدموں کے اندر گر جاؤ۔ تمہارا عالم ہونا علیحدہ، مفتی ہونا علیحدہ، تمہارا حافظ ہونا علیحدہ، کچھ کام نہیں آئے گا اگر تمہاری ماں ناراض ہوگی تو۔ قدموں میں گرو اپنی ماں کے۔ ماں کو ناراض کر کر کے اور دل آزاریاں کر کے، جب بعد میں نے ایسے اولاد دیکھی ہے ہر وقت چہرے پہ ماں باپ کے لیے غصہ، بیچارے ماں باپ کو دل کی بات نہیں کہہ سکتے ان سے، اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پلٹ کے جواب دے گا کیا ہے۔ ماں بیچاری کہتی ہے بھائی اس کو نہ چھیڑو، مت چھیڑ ملنگنو، خامخواہ مجھ پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ شرم نہیں آتی ماں باپ کے دل میں اتنا خوف پیدا کرتے ہوئے، اتنا ڈر پیدا کرتے ہوئے؟ یہ ان کی خدمات کا بدلہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو کہ ایسے راستے پر 6 میل تک اپنے کندھے پہ اٹھا کر چلا ہوں کہ اس راستے پر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے، اتنا گرم راستہ، تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سنو بے حیا نوجوانوں، جو اپنی ماں کے پر تھوڑا سا احسان کر کے تھوڑی تنخواہ دے کے سمجھتے ہو ماں کو خرید لیا ہے تم نے۔ میرے آقا نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تیری ساری خدمت ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو جائے۔ پوری زندگی کا کیا تم سوچ رہے ہو کہ میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ آج جاؤ، جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم نے اپنی ماں کو گھور کر دیکھا ہے، لہجہ سخت رکھا ہے، پاؤں پٹکتے ہوئے نکلے، دروازے زور زور سے مارے، ماں کے سامنے شاؤٹنگ کی ہے، آواز بلند کر کے باتیں کی ہیں، ماں کے دل میں خوف ڈالا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں، ماں کو ڈپریس کیا ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تمہارے سامنے، تو بغیر ہو جا کے معافی مانگ لینا، ورنہ تمہارا انجام دردناک ہونے والا ہے۔ پکڑ لو، پاؤں پکڑو ماں کے، ماں سے معافی مانگو کہ امی مجھے معاف کر دے، مجھے شعور نہیں تھا، میں بغیرت ہو گیا تھا، آج مفتی صاحب نے میری غیرت جگائی ہے۔ ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، پیار ہے، لیکن جو ماں کا نافرمان ہے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ کرے۔
ایسے کو تو میں اپنی صحبت میں نہ رکھوں گا. مجھے پتہ چل جائے کہ ماں کا بدتمیز ہے کہ اس پہ جو لعنتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں گے, میں ساتھ نہ رکھوں کبھی, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ماں باپ کا یہ ان کو ڈسہارٹ کرتا ہے, ان کو تکلیف پہنچاتا ہے, ایسے بدبخت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گا میں. لعنتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی لعنت. اس لیے آپ نعت خان ہیں, آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ قاری ہیں, آپ حافظ ہیں, آپ امام مسجد ہیں, آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کی داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے, برقع پہنتی ہیں, نقاب پہنتی ہیں, کچھ بھی کریں بھائی, ماں باپ کے مقام و مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. الحمدللہ میرے ماں باپ راضی ہو کر گئے. جو بچیاں میری سن رہی ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے ساس سسر کو بھی اپنے ماں باپ سمجھو. وہ اگرچہ تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں لیکن ان کو سمجھو. میری زوجہ نے اتنی میرے ماں باپ کی خدمت کی, حالانکہ میں عالم ہوں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں. میں نے زوجہ کو کہا گھر کا کام کرنا بھی آپ پہ واجب نہیں ہے, نہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ پہ واجب ہے شرعی لحاظ سے, لیکن کرو گی میں احسان مانوں گا. میرے زوجہ نے گھر کا کام بھی کیا اور میرے ماں باپ کی اتنی خدمت اور اتنی دعائیں لیں. اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہم نے بھی کوشش پوری کی. میں جب عالم مفتی ہونے کے باوجود کئی مرتبہ میں نے امی سے معافی مانگی, امی اگر مجھے کبھی نادانستہ طور پہ ہو گیا تو معاف کر دیجیے گا, پاؤں پکڑ کر. میں پہلے بھی مفتی اکمل تھا اور بعد میں بھی مفتی اکمل رہا. تو میرے بچوں ناراض مت ہوئیے گا میرے سخت الفاظ سے, اگرچہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس سے ایسی الفاظ کہے جائیں, لیکن بالکل یہ نہیں کہ ہمیں ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا تو نہ کرو نا بھائی جان. تم, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا جو آپ کو میدان محشر میں ملنے والا. وہاں فرشتے آپ کو آپ جناب کر کے نہیں بلائیں گے کہ آئیے صاحب ماں باپ کے نافرمان, ان کے دل توڑنے والے, باپ کے منہ پہ تھپڑ مارنے والے, ماں کی دل آزاریاں کرنے والے, آئیے صاحب تشریف لائیے. وہاں تو سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر آئیں گے, اور اگر اللہ ناراض ہوا تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. وہاں عزت نہیں ہوگی, وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. تو خصوصاً اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگو.